السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکاسب حبیب اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات و خواتین، یہ حدیث کا ایک چھوٹا سا میں نے ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال کمائی کرنے والا پروردگار عالم کا دوست ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، ہم جس پر انشاءاللہ آپ سے تقریباً 25 منٹ گفتگو کریں گے، وہ موضوع یہ ہے کہ اسلام کا اقتصادی نظام۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب اقتصادی نظام کے لفظ سے بات کی جاتی ہے تو پڑھے لکھے لوگ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تقریر حقیقت میں کس ٹاپک پر ہے، لیکن جو ہمارے نیچے عوامی سطح کی گفتگو جب ہوتی ہے تو عوام جو ہے وہ اس موضوع کو عموماً سمجھ نہیں پاتے۔ میں جان بوجھ کر کے میں نے اس ٹاپک کو رکھا ہے اور میں چاہوں گا کہ بہت ہی نیچے لیول سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، اور اگر اس کو ہم اپنی زبان میں سمجھانے، یعنی اس عنوان کو اگر اپنی زبان میں ہم آپ کو سمجھائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے پیسہ کمانے کی کیا پالیسی اختیار کی ہے اور پیسہ خرچ کرنے کی کیا پالیسی اختیار کی ہے۔ یہ دونوں باتوں کے جاننے کا جو نام ہے نا، وہ حقیقت میں اسلام کا اقتصادی نظام ہے۔ تو سب سے پہلی بات کیپٹلزم کے بارے میں، جس کو آپ اشتراکیت کہتے ہیں، ان کی پالیسی کیا ہے پیسہ کمانے۔ دنیا میں تقریباً میرا اندازہ ہے کہ زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ اسی سسٹم کو فالو کر رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں سسٹم یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی ڈیمانڈ ہوگی اسی لحاظ سے سپلائی ہوگی۔ یہی پورا سسٹم ہے جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ تاجر کو، تجارت کرنے والے کو، وہ کسی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، چھوٹا پیشہ ہو یا بڑا پیشہ ہو، اس کو چھوڑ دیا جائے کہ مارکیٹ میں جتنا چاہے وہ منافع کمائے۔ جب ان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو پبلک کے اوپر ظلم ہو جائے گا، تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب فائدہ کمانے کے لیے بات کہی جائے گی نا، تو جب اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو خود بخود وہ فائدہ کم کر لے گا، اور جب ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی تو فائدہ زیادہ کر لے گا۔ لہذا انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا کہ حقیقت میں ڈیمانڈ اور سپلائی ہی ایک ایسا طریقہ ہے جو پوری مارکیٹ کو کنٹرول کرتا ہے کہ جتنی ڈیمانڈ ہوگی اتنی سپلائی ہو جائے گی، اسی لحاظ سے تاجر جو ہے وہ اپنا منافع رکھے گا۔ اس سسٹم میں کیا عیب ہے، پبلک کو میں سمجھانے کے لیے، عوام الناس کو بتانے کے لیے ایک بات بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسان نے جو ہے وہ آلو کی کھیتی کی۔ اب اتفاق سے آلو کی کھیتی اس سال کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، آلو کی کھیتی کم ہو گئی۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جب مارکیٹ میں آلو کم ہو گیا نا، تو آلو کا ریٹ بڑا ہائی ہو گیا۔ اب کسان نے دیکھا کہ یار اس بار آلو کا ریٹ تو بڑا ہائی ہو گیا، لہذا اب اگلے سال ایک بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں کسانوں نے کیا کر دیا، آلو کی کھیتی کر دی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ جب آلو زیادہ پیدا ہو گیا، مارکیٹ میں گیا، تو ڈیمانڈ جو ہے اس سے زیادہ، سپلائی زیادہ کر دی گئی۔ جیسے سپلائی زیادہ کی گئی، اب آلو کا ریٹ گر گیا۔ نتیجہ یہ نکلا اب کسان بڑے پریشان کہ ہم نے تو یہ سمجھ کر کے کھیتی کی تھی کہ اس بار آلو کا ریٹ بڑا اچھا ہو جائے گا، لہذا اس کا جب منافع کم ہوا، اب کسان نے سوچا کہ اگلی سال آلو کی کھیتی نہیں کریں گے، لہذا اگلے سال نتیجہ یہ نکلا کہ اب آلو کی کھیتی کم ہو گئی۔ جیسے ہی کم ہوئی، اب اس کے اگلے سال کیا ہوا کہ ریٹ بڑھ گیا۔ تو یہ کیپٹلزم میں جو سسٹم ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی، تو اس میں یہ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ کبھی ریٹ بڑا ہائی ہو جاتا ہے اور کبھی ریٹ، اور دوسری بات اس میں جو دوسری خرابی وہ یہ ہے کہ ہم کو اس بات کی نالج ہو ہی نہیں پاتی، اور اس وقت نالج ہوتی ہے کہ اس وقت کس چیز کی ڈیمانڈ کتنی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب شروع میں نوکیا فون چلا تو، یا جو بھی ٹیلی فون تھے، موبائل ٹیلی فون، بڑے مہنگے، کیونکہ وہ ایک ہی دو کمپنیاں بنا رہی تھی اور جتنا چاہ رہی تھی اتنا وہ بنا رہی تھی، اور لہذا دوسری کوئی کمپٹیشن میں نہیں تھی، لہذا خوب انہوں نے فائدہ کما لیا۔ اب جب دوسری کمپنیوں نے دیکھا کہ یار موبائل میں تو بڑا فائدہ ہے، اب بہت سی کمپنیوں نے موبائل کا پروڈکشن شروع کیا۔ اب موبائل کا جب پروڈکشن شروع کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ نوکیا نے اپنا ریٹ گرا دیا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ بیچارے جس نے ملین بلین درہم لگا کر کے فیکٹریاں لگائیں، ان کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس سسٹم میں
مثال کے طور پر کمپیوٹر کا دور آیا تو بچے سارے کمپیوٹر سائنس پڑھنے لگے. اب تھوڑے دن کے بعد پتہ چلا کہ کمپیوٹر سائنس کے اتنے لوگ ہو گئے کہ دوسری لائنیں جو ہیں وہ متاثر ہونے لگی. اب سول انجینئر کی ضرورت ہے, سول انجینئر موجود ہی نہیں, کمپیوٹر سائنس والا بچہ موجود ہے, اب لہذا سول کی ڈیمانڈ. تو اس میں جو ہے نا وہ ایک غیر فطری بیلنس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. یعنی فطرت کے لحاظ سے جو بیلنس دنیا میں ہونا چاہیے وہ بیلنس کیا ہوتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ایک بڑا عیب ہے. تو پھر سے میں اس کو خلاصہ کر دوں کہ کیپٹلزم میں تاجر کو منافع کرنے کی پوری اجازت دے دی گئی کہ جتنا آپ کا دل چاہے منافع کمائیں. جب ان پر اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ جتنی ہوگی اسی لحاظ سے وہ اس کا منافع کمائے گا. تو میں نے اس میں یہ خامی بیان کی. جو دوسرا سسٹم دنیا میں پایا جاتا ہے وہ سسٹم ہے کمیونزم کا سسٹم. کمیونزم کیا کہتی ہے کہ نہیں صاحب, پبلک کے ہاتھ میں کچھ دیا ہی نہیں جائے, کیا پیدا کرنا ہے, کیا ریٹ متعین کرنا ہے, کتنا فائدہ لینا ہے, یہ سارا کام جو ہے وہ سرکار کرے گی, وہ گورنمنٹ کرے گی. لہذا کھیتی بھی گورنمنٹ کرے گی, کارخانے بھی گورنمنٹ چلائے گی, ساری جتنے بھی کام ملک میں ہو رہے ہیں ان سب کی ذمہ دار گورنمنٹ ہوگی, اور گورنمنٹ متعین کرے گی کہ کتنا کیا پیدا کیا جائے اور کتنا کیا بیچا جائے. اب اس میں نتیجہ یہ غیر فطری ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ روس میں اس کا تجربہ کیا گیا. روس کے ایک بہت بڑے لیڈر نے جب دیکھا کہ کمیونزم دنیا میں فیل ہوا اور خاص کر رشیا میں فیل ہوا تو اس نے بڑے افسوس سے اس بات کا اظہار کیا کہ کاش کمیونزم کا جو تجربہ روس میں کیا گیا کاش یہ افریقہ کے کسی ملک میں کیا جاتا اور ہم جو ہے اس مصیبت سے بچ جاتے. تو 70-72 سال کے اندر اندر یہ جو کمیونزم کا نظریہ تھا اس کمیونزم کے نظریہ اپنے فائل لپیٹ لی. لپیٹنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ حقیقت میں یہ فطرت کے خلاف تھا. اور آپ کو بتاؤں کہ فطرت کے خلاف کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بھئی سارے لوگ گورنمنٹ کے تحت آ جائیں, کسی آدمی کی اپنی ذاتی کوئی پراپرٹی نہ رہے, سارا سب کچھ معاملہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جائے. اب اتنے لوگ جو گورنمنٹ والے لوگ ہیں تو اس میں نتیجہ نکلا کہ افسر شاہی اور نوکر شاہی کا معاملہ شروع ہو گیا, کیونکہ جو لوگ وہاں پر گورنمنٹ بنانے, گورنمنٹ نے جو پالیسی سیٹ کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی کوئی فرشتے تو ہیں نہیں. لہذا انہوں نے کیا کیا, اپنے مفاد کو مد نظر رکھا اور اس طریقے سے معاملہ گڑبڑ ہوا کہ خود بخود کمیونزم جہاں پر پیدا ہوا تھا وہیں پر اس نے اپنی فائل لپیٹ لی. اب تیسرا سسٹم جو ہے وہ اسلامی سسٹم ہے. اسلامی سسٹم کی اصل بات تو ہم کو یہی کرنی ہے کہ اسلام کس طریقے سے کہتا ہے کہ پیسہ کمایا جائے اور اس کا سسٹم کیا ہے کہ کس طریقے پر خرچ کیا جائے. انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کے جو پالیسی میں بنیادی پالیسی ہے وہ یہ قطعی نہیں چاہتا ہے کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں. ایسا ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم بڑی کوشش کر کے سارے لوگوں کو انجینئر اور ڈاکٹر بنا دیں. آپ بتائیے کہ اگر انجینئر جو کار چلا رہا ہے, ڈاکٹر جو کار ڈرائیو کر رہا ہے, اگر وہ گاڑی خراب جائے گی تو کون سا میکینک اس کو ٹھیک کرے گا؟ اگر سارے کے سارے ایک ہی سطح کے ہو جائیں گے, سارے لوگ دنیا میں ملینر ہو جائیں اور کوئی جو ہے وہ نیچے نہ ہو, تو نتیجہ نکلے گا ہر آدمی کا کام رک جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ کو اپنی اس دنیا کو چلانے کے لیے جس طریقے سے لوگ کارندے درکار ہیں, جیسے ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں پیون سے لے کر کے ڈائریکٹر تک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ڈائریکٹر ہو جائیں تو گاڑی بہت اچھی چلنے لگے گی. نہیں, ڈائریکٹر سارے ہو جائیں گے تو سوال یہ ہے کہ چائے کون پلائے گا, سوال یہ ہے کہ دوسرے کام کون کرے گا. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا نظام اسی طریقے سے چلے. تو یہ کبھی ایسا نہیں ہونے پائے گا جیسا کمیونزم نے سوچا اور فیل ہوا کہ نہیں سب سارے لوگ برابر ہیں, وہ چاہے پرائم منسٹر ہو اور چاہے وہ جو ہے وہ نیچے درجے کا آدمی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ نظم ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پوری دنیا چلے, اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کیسا اس کا نظام ہے, کیسا وہ چلاتا ہے دنیا کو. دنیا میں مٹن کھانے والے, بکری کھانے والوں کی تعداد, مٹن کھانے والوں کی تعداد تقریباً 65% ہے. اندازہ یہ ہے کہ کروڑوں بکریاں ڈیلی کاٹی جاتی ہیں پوری دنیا میں, لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بکری کی شارٹیج ہو جائے, جبکہ 1 کروڑ بکری تقریباً ڈیلی کاٹی جا رہی ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں جو جن ملکوں میں یا بہت سے تھوڑے ملکوں میں جہاں پہ لوگ کتے کو کھاتے ہیں, وہ 1% سے زیادہ نہیں ہے دنیا میں جو کتے کھاتے ہیں. اور کتا کا بچہ جو کتے
دیتی ہے کتیا، وہ 6 سے لے کر 12 دیتی ہے، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کتے کی پاپولیشن بکری کی پاپولیشن کو کراس کر جائے۔ ہمیشہ دنیا میں بکری زیادہ ہے، یہاں پر 65% کھانے والے لوگ ہیں، اس کے باوجود بکری کی آبادی ہمیشہ کتے کی آبادی سے بڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر مٹن کھانے والوں کی تعداد 65% ہے تو دنیا میں اتنا مٹن فراہم کیا جائے کہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہونے پائے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ بکری بیچاری بچہ بھی کم دیتی ہے، اور بقرعید کے موقع پہ تو کروڑوں کیا کئی کروڑ کٹ جاتی ہے، لیکن کبھی ایسا مارکیٹ میں نہیں ہوا کہ بقرعید کے دوسرے دن مارکیٹ میں شکایت کر دی جائے کتاب ایسا ہے کہ اب تو چونکہ بقرعید میں کروڑوں بکریاں کٹ چکی ہیں لہذا اب بکری کی شارٹیج ہو گئی۔ لہذا یہ رب کا ایک سسٹم ہے، رب جو ہے دنیا کو چلاتا ہے، اور اس دنیا کو چلانے کے لیے اس نے ہر چیز کا ایک نظم، اسی لیے قرآن مجید بھی کہتا ہے، حدیث میں بھی کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو مقدار سے برابر پیدا کیا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے اتنی چیز وہ موجود ہے۔ لہذا اسلامک پالیسی میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے تحت گاڑی چلتی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اس پر ایک ایک بات کریں گے کہ کیا اس کا سسٹم ہے۔ اور دوسری چیز، مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے اس بات کو بڑا عام کیا کہ حقیقت میں اسلام جو ہے نا شاید پیسہ کمانے سے جو ہے وہ لوگوں کو روکتا ہے۔ دیکھیں، اسلام پیسہ کمانے سے نہیں روکتا ہے، نہ پیسہ جمع کرنے سے روکتا ہے۔ سوال 2 وجہ بتاتا ہے کہ اگر پیسہ کمایا ہے تو یہ دیکھو کہ کمایا کہاں سے ہے، اور اگر پیسہ جمع کیا ہے تو یہ دیکھیں کہ پیسہ جمع کرنے کے بعد نتیجہ اس کا کیا نکلا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے پیسہ جمع کر رکھا ہے، اب اس کے خونی رشتہ دار پریشان ہیں لیکن یہ اپنا انجوائمنٹ کر رہا ہے، تو پھر ایسی شکل میں اسلام منع کرتا ہے۔ ورنہ اگر اسلام مطلقاً پیسہ جمع کرنے سے منع کرتا نا تو پھر زکوٰۃ کا سسٹم کیوں بتاتا کہ بھئی سال بھر اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ ہو تو تم زکوٰۃ دو؟ جب ہم پیسہ جمع ہی نہیں کریں گے تو زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ یا اسلام یہ کیوں بتاتا کہ بھئی پراپرٹی کا شیئر اس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جائے؟ جب پراپرٹی بنے گی نہیں، جب رہے گی نہیں تو ڈیوائیڈیشن اس کا کہاں سے آئے گا؟ لہذا یہ نظریہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ اسلام جو ہے پیسہ کمانے سے روکتا ہے تو یہ ایک دم غلط بات ہے۔ اسلام کبھی بھی پیسہ کمانے سے نہیں روکتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، کہ ہم نے لوگوں کے درمیان میں اس معیشت کو تقسیم کر رکھا ہے، اس اکنامک کو ہم نے تقسیم کر رکھا ہے۔ اور تقسیم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ سب کو وہ ملینر کر دے، سب کو بلینر کر دے، کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ وہ کہتا ہے ہم نے اس کو اوپر نیچے اس لیے رکھا ہے تاکہ دنیا کا جو کام ہے نا وہ متاثر نہیں ہو، کیونکہ اگر سارے لوگ ملینر ہو جائیں گے نا تو دنیا کا کام کیا ہو جائے گا؟ متاثر ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ سسٹم ہے۔ اب اس کے سسٹم میں سب سے پہلے منافع کمانے کی ترکیب کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نیچے سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ عوام اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ منافع کمانے کا جو سسٹم کیپٹلزم نے رکھا کہ جتنا دل چاہے اتنا منافع کماؤ، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے، اسلام نے بھی منافع کو فکس نہیں کیا ہے کہ کسی چیز پر کتنا منافع لیا جائے۔ اس نے اس بات کو فکس کیا ہے کہ جس مارکیٹ میں جو چیز بک رہی ہے یہ دیکھا جائے کہ وہ چیز ایک ہی موجود ہے یا اس طرح کی بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر مارکیٹ میں جو ہے وہ ٹماٹر بک رہا ہے یا مولی بک رہی ہے یا کوئی سبزی بک رہی ہے یا کوئی سامان الیکٹرانک بک رہا ہے، وہ سامان ایک آدمی کے پاس ایک ہی پیس ہے یا ایک آدمی کے پاس 10 پیس ہے، بقیہ پوری مارکیٹ میں وہ سامان موجود ہی نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر اسلام یہ کہتا ہے کہ جو تاجر ہے نا وہ اپنی منمانی طور پر جو ہے وہ اس پر منافع نہیں کما سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایک ہی جگہ جب چیز موجود ہے، جو بائر ہے، جو خریدار ہے، جب وہ مارکیٹ میں آیا تو اس کو پتا چلا کہ یہاں پر یہ سامان اویلیبل نہیں ہے، لہذا جب وہ مارکیٹ میں سامان نہیں پائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اس میں فائدہ کتنا لوگوں نے رکھ رکھا ہے، کیونکہ کمپٹیشن کچھ بھی نہیں، ایک آدمی کے پاس مال ہے، اب وہ مال کیا کر رہا ہے؟ بڑھا کر کے ریٹ لگائے ہوئے ہے اور سامان بیچ رہا ہے۔ ایسے موقع پر اسلام کیا کرتا ہے؟ اس کی قدغن کرتا ہے، اس پر ایک روک لگاتا ہے کہ اگر مال کسی آدمی کے پاس موجود نہیں ہے اور ایک ہی آدمی کے پاس صرف مارکیٹ میں مال موجود ہے تو اس کا منافع جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے فکس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا منافع اس میں لے سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی بیچارہ مجبور ہے، پریشان ہے، اس کو سامان خریدنا ہے۔ اب تم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹ میں یہ سامان اویلیبل نہیں ہے، لہذا جتنا چاہو اتنا منافع لے لو، تو ایک آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا۔ اسلام اس بات
کو قطعی پسند نہیں کرتا ہے کہ کسی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے جو ہے منافع کمایا جائے. ہاں اس کا الٹا کر لیں کہ مال کافی موجود ہے, 10-20 دکانیں ہیں جس میں مال موجود ہے, اب ہم نے جان بوجھ کر اپنا منافع ہائی لگا رکھا ہے, لگائے رہو, وہ بندہ مارکیٹ گھومے گا, اس کو مارکیٹ کا ریٹ معلوم ہو جائے گا, تمہارا مال وہ خریدے گا ہی نہیں. فطری طور پر نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کو اپنا ریٹ گھٹانا پڑے گا. تو اگر مال موجود تو اسلامک پالیسی یہ ہے, آپ منافع چاہے جتنا لگا لیں, لیکن اگر مارکیٹ میں مال موجود نہیں ہے تو پھر اسلامک پالیسی یہ ہے کہ اس کا منافع کو یا تو اتنا رکھا جائے کہ جو کہ حقیقت میں پبلک کو تکلیف دینا ہو, اور یا پھر حکومت اس منافع کو فکس کرے. یہ ایک وجہ ہے. دوسرا طریقہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی منافع اس طریقے سے نہ کمایا جائے کہ آپ اپنے منافع کو فکس کر دیں. مثال کے طور پر آپ نے تجارت میں حصہ لیا, کتاب ایسا ہے کہ چلو فلاں پروڈکشن یا فلاں کمپنی یا فلاں فیکٹری میں ہم بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تم بھی انویسٹمنٹ کرو, لیکن اس میں یہ بات بتا دیں کہ ہم 5 لاکھ روپے لگائیں گے اور ہر مہینہ ہم جو ہے وہ 50,000 روپے فکس اپنا منافع لیتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا منافع بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے 5 لاکھ لگایا, اس نے بھی 5 لاکھ لگایا, تم نے 50,000 روپے اپنے منافع فکس کر دیے, پتا چلا کہ کمپنی جو چلی اس میں 50,000 کا فائدہ ہوا نہیں. اب وہ جو آپ کے ساتھ آپ کا پارٹنر ہے, جو شریک کار ہے, وہ 50,000 روپے آپ کو کہاں سے دے گا؟ لہذا ایسے موقع پر اسلامک پالیسی یہ بیان کی گئی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ شامل ہیں اس میں تجارت میں, ٹھیک ہے, شمولیت ممکن ہے, لیکن آپ اپنے پروفٹ کو رقم کے بجائے فیصد میں طے کریں کہ بھئی دیکھو دونوں آدمی محنت کریں گے, دونوں آدمی انویسٹر ہیں, جو فائدہ ہوگا 50% تمہارا 50% ہمارا. تو اگر پرسنٹ کے لحاظ سے اس کو فکس کریں گے نا تو اس میں نقصان ہونے کے چانسز نہیں ہیں, کیونکہ ٹھیک ہے بھائی 50 روپے ہوا تو 25 تمہارا 25 ہمارا, 5 لاکھ ہوا تو 2.5 لاکھ تمہارا 2.5 لاکھ ہمارا. لیکن اگر آپ مقدار متعین کر دیں گے کہ اتنا ہمارا فائدہ ہے تو سامنے والے کو نقصان ہونے کے چانسز ہیں, اور یہ بھی چانسز ہے کہ آپ کا نقصان ہو جائے. آپ نے 50,000 فکس کیا تھا, پتا چلا کہ اس نے 10 لاکھ ایک ہی مرتبہ میں کما لیا, 9.5 لاکھ روپے تو اس نے کما لیے اور 50,000 تمہاری جیب میں آئے. لہذا اس بنیاد پر بھی اسلام جو ہے منافع کمانے کا قائل نہیں ہے. تیسری جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایسے پروفٹ کو اسلام نہیں جائز کہتا ہے, ایسے پیسے کو کمانے کو جائز نہیں کہتا ہے کہ آپ سامان لائیں, اسٹاک کرتے جائیں, اب مارکیٹ میں لے کر نہیں آویں. اب آپ نے اسٹاک کر لیا, جب آپ نے دیکھا کہ کہیں مارکیٹ میں اب مال موجود نہیں ہے, اب آپ نے اپنے اس اسٹاک کے مال کو مارکیٹ میں نکالنا شروع کیا اور من مانا ریٹ لگا لیا. اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کی جائے. ہاں ایسے موقع پر جبکہ مارکیٹ میں بہت سا مال ہے, آپ کے گودام میں بھی مال رکھا ہوا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر مارکیٹ کو اس نیت سے آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں کہ تاکہ سارے لوگوں کا مال ختم ہو جائے اور آخر میں جب سارا مال مارکیٹ سے ختم ہو چکا ہوگا تو ہم اپنے اسٹاک کو نکالیں گے اور پھر منمانا جو ہے منافع لیں گے, لہذا اسلام ایسی کمائی کو بھی پسند نہیں کرتا ہے. چوتھی چیز, اسلام ایسی کمائی کو بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ جس کے فائدے میں کسی دوسرے یا سوسائٹی کو ذاتی طور پر, مثال کے طور پر شراب ہے, شراب کا ایک آدمی شراب کی فیکٹری لگاتا ہے یا شراب کی دکان رکھے ہوئے ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑی محنت کر رہا ہے, فیکٹری لگایا ہے, پیسہ کیا ہے, انویسٹمنٹ کیا ہے, لیکن اسلام جو ہے وہ ایسے کمائی کو جو ہے وہ ناجائز قرار دیتا ہے. ناجائز قرار دینے کی بنیادی وجہ شراب سے زیادہ اس بات کی ہے کہ شراب بن کر کے جب بازار میں جاتی ہے تو کتنے لوگوں کی فیملیاں برباد ہو جاتی ہیں, کتنے غریب بیچارے ہیں, بیویاں ہیں, شوہر ہیں, وہ اس بات کو روتے ہیں کہ ہمارا شوہر جو ہے وہ بڑا پیکڑ ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے تو پیسے کما لیے, چاہے شراب کی دکان کھول کر کے یا شراب کی فیکٹری لگا کر کے, لیکن جو بندے پینا شروع کیے ان کی زندگیاں جو ہے بگڑی, ان کی سوسائٹی میں, ان کے معاشرے میں ان کے حالات جو خراب ہوئے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لہذا اسلام اس بات کو قطعی پسند نہیں کرتا ہے کہ ایسی جگہ سے کمایا جائے اور کمانے کے بعد جو ہے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی جائیں اور بندہ جو ہے وہ اپنی جیب اور اپنی پاکٹ کو جیسے چاہے ویسے بھر لے. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ منافع آپ جہاں چاہیں اور جیسے چاہیں. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خرچ کہاں کیا جائے پیسے کو. ہمارے پاس خرچ کرنے کی ایک بڑی اچھی پالیسی بیان کر دی گئی, پیسہ آپ جہاں چاہیں وہاں خرچ کریں. شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے میں اس بات کو, جو کہ جہاں پہ کمانا منع ہے وہاں پہ خرچ کرنا بھی منع ہے. مثال کے طور پر شراب کی سے منافع اگر کمانا منع ہے تو شراب میں پیسہ لگانا بھی منع ہے.
یہ بڑی نیچرل پالیسی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ ایسی جگہ پہ پیسہ لگا رہا ہے جس سے کہ جو ہے وہ سٹے بازی کرا رہا ہے یا یہ کلب چلا رہا ہے، اب ایسے وہ جو چلا رہا ہے تو وہاں پر زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ آدمی آیا ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے اور وہاں کلب میں پیسے پھونک کر کے جا رہا ہے، آپ وہاں سے پیسہ کما رہے ہیں۔ لہذا اس نے ایک تو یہ طریقہ اس نے بیان کر دیا کہ ایسی کوئی جگہ پر پیسہ نہیں خرچ کیا جائے کہ جہاں سے پیسہ کمانا منع ہے وہاں پہ پیسہ خرچ کرنا بھی منع ہے۔ ایک پالیسی یہ ہے۔ دوسری پالیسی یہ ہے کہ کبھی بھی پیسہ ایسی جگہ پہ نہیں خرچ کیا جائے جس کو قرآن کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، کہ جو اسراف کرنے والے لوگ ہیں، جو بیجا خرچ کرنے والے لوگ ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بیجا خرچ کرنے کی تعریف کیا ہے، اس بات کو بھی سمجھ لیں، کیونکہ یہی دو بنیادی جگہ ہیں جہاں پر اسلام منع کرتا ہے کہ بیجا خرچ نہ کیا جائے۔ بیجا خرچ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آدمی کا کوئی، ہر آدمی، ایک آدمی کی تنخواہ 5,000 ہے، ایک آدمی کی تنخواہ 10,000 ہے، ایک آدمی کی تنخواہ 1,00,000 ہے۔ 1,00,000 والا 1,00,000 کے لحاظ سے خرچ کرے گا، 5,000 والا 5,000 کے لحاظ سے خرچ کرے گا، 10,000 والا 10 کے لحاظ سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا کرائیٹیریا کیا ہو، اس کی لائن کیسے معلوم ہو کہ ایک آدمی نے 5,000 کی شرٹ خریدی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ اسراف نہیں ہے، اور ایک آدمی نے 200 کی شرٹ خریدی، آپ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ بیجا خرچ کر رہا ہے۔ اس کا ایک کرائیٹیریا عوام کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس کا ایک بہت اچھا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو کلام کیا ہے وہ بڑا پیارا کلام ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ جب تم اپنی ضرورت کو پورا کرنے جا رہے ہو تو یہ تمہارے دماغ میں ہے کہ ضرورت پوری کرنا ہے یا کسی سے کمپٹیشن کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فلاں آدمی نے 5,000 کی شرٹ پہنی ہے، اب لہذا ہم کو بھی 5,000 کی شرٹ لینی ہے، تو پتہ چلا تم اپنی ضرورت کے تحت شرٹ نہیں خرید رہے ہو، بلکہ تم کسی آدمی کے کمپٹیشن میں جا کر کے شرٹ خرید رہے ہو۔ تو انہیں ایک وجہ یہ بتائی کہ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ اسراف ہے اور یہ ناجائز ہے، اسلام میں یہ پیسہ خرچہ کرنا ناجائز۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگ کہیں ارے یار مولانا صاحب دیکھو کیا بہترین قسم کی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، تو پتہ چلا یہ بھی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں میں شو بازی کے لیے، لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے ہم ایک کام کر رہے ہیں، اور اس کام کی بنیاد کیا ہے؟ شہرت اور شو بازی ہے۔ پتہ چلا ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت نہیں ہے تو بھی پتہ چلا یہ اسراف ہے۔ تو یہ دو، تو ایسے تو اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ کمپٹیشن کی بنیاد پر اور شہرت کی بنیاد پر اگر ایک آدمی قدم اٹھا رہا ہے، جو بھی خرچ کر رہا ہے، چاہے گھر پہ خرچ کر رہا ہے، چاہے کھانے پینے پہ خرچ کر رہا ہے، چاہے ڈیکوریشن پہ خرچ کر رہا ہے، تو ایسی شکل میں وہ کیا ہوگا؟ اسراف کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اگر کوئی آدمی ان دو مثال کے ایک آدمی کو اچھا پہننے کا شوق ہے تو اسلام ایسے شوق کو منع نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر کے کہا اللہ کے رسول، ایک آدمی کی چپل بڑی خوبصورت ہے، اس نے چپل پر اتنا خرچ رکھا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ پروردگار عالم بڑا لطیف ہے اور لطافت کو پسند کرتا ہے۔ اگر اس کو شوق ہے کہ ہم اچھی چیز پہنے اور وہ قرض بھی نہیں لے رہا ہے لوگوں سے، اس کے پاس اتنی گنجائش ہے، تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو وہ دو چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ کہیں بھی خرچ کریں، اس کے لیے اسلام کی کھلی اجازت ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا